سر حکومت 27ویں ترمیم کے لیے پوری طرح متحرک ہے. آپ کو پتہ ہے اتوار کا سارا دن بھی کام ہوتا رہا ہے, آج صبح سے بھی ایکٹیویٹی جاری ہے, ابھی 11 بجے اجلاس ہوگا. کیا ہم 2-4 دن میں یہ ترمیم پاس ہوتی ہوئی دیکھیں گے یا پارلیمان میں تفصیلی بحث اور تقریریں وغیرہ ہوں گی, کچھ موقع دیا جائے گا سب کے خیالات سننے کا, پھر اس پہ دوبارہ غور کرنے کا, یا آپ بس فائنل سمجھیں اب بس رسمی کارروائی ہے جو آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو اس معاملے کے اوپر کل تقریریں بھی ہوئی ہیں, اس معاملے کے اوپر کل جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں, جو کہ لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے, ایک کمبائنڈ کمیٹی بنی ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی. ادھر اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود تھی, تمام جو امپورٹنٹ لیجسلیٹرز تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, اور ادھر بڑی ڈیٹیل میں پورے دن اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے اور سب نے اپنی اپنی ان پٹ دی ہے. یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی امینڈمنٹس نہیں ہے. اس کو کچھ لوگ 18ویں ترمیم سے اس کا کمپیریزن کر رہے تھے. 18ویں ترمیم میں کئی 100 امینڈمنٹس تھیں, میرے خیال ہے 500 سے بھی زیادہ تھیں شاید, اور اس کے اندر ٹوٹل امینڈمنٹس جو ہیں وہ 3 مین امینڈمنٹس ہیں, اور پھر اس کی کانسیکوینشل تقریباً ٹوٹل ملا کے 48 یا 49 امینڈمنٹس بنتی ہیں ٹو دی کانسٹیٹیوشن. تو اور جو 2-3 بنیادی ہیں وہ وہی ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, آرٹیکل 243 ہے, اور ٹرانسفر آف دا ججز ہے. باقی سارے انہی چیزوں سے لنکڈ ہے بائی اینڈ لارج. اچھا, باتیں تو بہت ساری ڈسکس ہو رہی ہیں اس ترمیم سے بھی, لیکن آرٹیکل 243 کی بات کریں گے. بہت سی باتیں اس سلسلے میں بھی سامنے آ رہی ہیں, عدالتوں اور ججز ریٹائرمنٹ والا ایشو بھی کافی ڈسکس ہو رہا ہے. اب یہ سب ہائی لیول انتظامی اور گورننس وغیرہ کے میکرو ایشوز ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بحث یہ بھی ہے کہ ان معاملات سے عوام کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ظاہر ہے جب نظام سٹریم لائن ہوتا ہے تو ہر چیز کا افیکٹ یا اثر عوام کو پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے نظام کو طوالت دینے کا باعث تو بنے گی ہی, لیکن پاکستان کے عوام کو بھی کوئی فرق پڑے گا؟ ان کے نفع کی بات ہوگی یا ان کے نقصان؟ ان دونوں چیزوں کو بھی دیکھا گیا ہے, غور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا رولز آف دا گیم ہوں گے اس ملک کے اندر حکومت چلانے کے, یا اسٹیٹ کے کیا کانٹریکٹ ہے عوام کے ساتھ. وہ اس کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کا نام آئین ہے. اب اگر اس آئین کے اندر بہتری ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ حکومت کی اور اسٹیٹ کی بہتر فنکشننگ کے اوپر آئے گا, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عام عوام پہ آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ ترمیم جو ہے وہ اس طرح کی ہو جو ڈائریکٹلی مہنگائی سے لنکڈ ہو. بہت ساری ترامیم اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے تعلق آپ کے رائٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کو اس تناظر میں رکھنا چاہیے, اس کو اس تناظر میں دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ جیسے کوئی امیڈیٹلی آئین میں ترمیم کرنے سے کوئی اپنا فائنینشیل معاملات, اکنامک معاملات امپروو کر جائیں گے. اچھا, ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے, اور فیصل واڈا صاحب جو سینیٹر ہیں آپ کے ساتھ ہی کالیگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی 27ویں کے بعد 28ویں کی آلریڈی تیاری ہو رہی ہے, اور میں تو ابھی سے بتا رہا ہوں. اب تک سر جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے مطابق اس ترمیم میں حکومت بہت کچھ کرنا چاہتی تھی, اتحادیوں کی بھی بہت سی تجاویز تھیں, ڈوئل نیشنلٹی والا بھی معاملہ ہے جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے شاید اکوموڈیٹ نہ کیا جا سکے, نہیں کیا گیا. اب اس کے لیے پرابیبلی ایک اور ترمیم آئے گی, اور 28ویں ترمیم کے بارے میں ہم آپ سے پھر پوچھ ہی لیتے ہیں. کیا آلریڈی تیاری شروع ہو گئی ہے؟ کچھ ذہن میں ہیں ایسی چیزیں؟ نہیں, دیکھیں اس طرح کی کوئی تیاری ہے نہیں, لیکن ظاہر حکومت کا پریروگیٹو ہے, اگر نمبرز پورے ہو جائیں اور اتحادی اس پہ آ جائیں تو ترمیم جو ہے وہ لانے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو ہم نے کوشش کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو ایشوز تھے جو آپ نے پچھلے 10 سال میں دیکھے, جو پاناما کا فیصلہ ہوا, جو پولیٹیسائزیشن آف دا سپریم کورٹ ہوئی, جس طرح سپریم کورٹ کی سہولت کاری چلی فرام ثاقب نثار ٹو آل دا وے ٹو بندیال صاحب, تو وہ اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے ظاہر حکومت نے اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا یا اوور ریچ تھی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ ضرور آئے گا کہ ظاہر جو آپ کے کیسز وغیرہ لگتے ہیں جوڈیشری ہائر جوڈیشری میں بالخصوص, ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا اور ان چیزوں پہ کم فوکس ہوگا, اور اس کے لیے سپریٹ کورٹ جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ معاملات دے. آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم اور دیگر ایشوز جو ہیں, اور جو ہسٹری ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں جو ہوا وہ ساری اس ترمیم کی وجہ بھی بنی. اب تھوڑا سا الگ ایک سوال ہے سر, پوچھا جا رہا ہے ہم سے, ہم نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت آپ کو پتہ ہے مقدمہ درج تو ہو گیا ہے,
کیا ہم سمجھیں یا کیا عوام نے یہ سمجھ لیں کہ ٹھان لیا گیا ہے نظام کی طرف سے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ان کے عہدے پر نہیں رہنے دینا؟ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات کی، اور جو بات انہوں نے کی وہ نہ دلیل اس کے پیچھے تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی سر پیر تھا جو صحیح بات ہے. وہ صرف اس کی بنیاد جو یہ تھی کہ ایسی بات کی جائے، کیونکہ میری میٹنگ نہیں کرائی گئی عمران خان صاحب سے، تو میں باہر نکل کے ایسی بات کروں جس سے ملک میں انتشار پھیلے اور آگ لگے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک بھونڈی سی کہانی بنائی جس میں مسجد تھا اور باقی ساری بات تھی. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. اس طرح کا الزام اگر آپ کسی مسلمان پہ لگائیں تو آپ کو ایویڈنس دینا چاہیے. آپ بغیر ایویڈنس کے اس طرح کا الزام لگانا جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور اگر اس طرح ہوا تھا تو آپ کو یہ نام لینے چاہیے تھے کہ فلانا افسر تھا، فلانا سپاہی تھا، فلانے لوگ تھے، یہ والی مسجد ہے، ادھر یہ معاملہ ہوا، اس کے گواہ سامنے آتی. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن کھڑے ہو کے آپ ایک بات کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب سے محبت اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا لیڈر ہے، مگر آپ پاکستان سے اور اس ملک کے نظام اور آئین سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے. خالی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کے چکر میں اس ملک میں ایسی آگ لگانا چاہیں. یہ کون سی یہ کہتے ہیں جمہوریت، کون سے اخلاقیات میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں. آپ کا لیڈر جو ہے وہ ایک کرپشن کے کیس میں اندر گیا ہوا ہے جس پہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ ایک بزنس مین کو دیا ہے، اور اس کے عوض جو ہے کئی سو کنال زمین اس نے اپنی بیگم کے نام کے اوپر ایک ٹرسٹ بنا کے لے لیا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں کہیں بھی دنیا میں یہ کیس ہوتا تو یہی رزلٹ آتا جو ابھی آیا ہے. تو آپ بجائے اس کے اس کے اوپر شرمندہ ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ ایک بڑا ہیرو بنا رہے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے.